رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ رب ذوالجلال کا فضل اور اس کی کرم نوازی اور اس کی توفیق سے آج سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف اور اس کے مختصر فضائل بیان کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت سورۃ البقرہ جو مدنی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 87 نمبر ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ اس کا مطلب ہے گائے یا بیل، کیونکہ سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کا مفصل ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اس لیے بطور علامت یعنی نشانی اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتیں یاد کرائی ہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم جب نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانی علی شان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں کچھ نماز پڑھ لیا کرو۔ اس سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نوافل کی نماز ہے۔ نفل گھر میں پڑھنا افضل عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سنن آپ گھر سے ادا فرما کر مسجد تشریف لے جاتے اور بقیہ نماز بھی آپ گھر ہی میں ادا فرماتے۔ جب آپ گھر میں نوافل ادا کریں گے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بچے جب آپ کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا، بچوں کے اندر نماز کی رغبت پیدا ہوگی۔ گھر میں نماز جب پڑھیں گے تو اس نماز کی برکت سے آپ کے گھر میں اللہ خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر سے تمام آفات اور بلیات دور رہتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تبھی ہمارے گھروں کے اندر مصائب آنا شروع ہو گئے۔ ہم ہر طرف سے پریشان ہوتے ہیں، روزی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بروز قیامت قرآن مجید اور اس کے اہل کو لایا جائے گا اور ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ قرآن کا اہل کون ہوگا؟ جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا، جس نے اپنی زندگی
قرآن کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی وہ قرآن کا اہل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ صنام القرآن، فرمایا سورہ بقرہ قرآن کریم کی کوہان ہے، ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح جب یہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی تو اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے رہے، اتنی برکت والی یہ سورۃ مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات مقدسات کو پڑھ لیتا ہے، رات کے وقت وہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس رات اس کے گھر میں جنات داخل نہیں ہونے دیتا، شیطان دفع ہو جاتے ہیں، اور اس کی اہل و عیال کو اللہ اس رات تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔ اگر یہ 10 آیات مقدسات کسی مجنون کے اوپر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسات کی برکت سے ان کے اس جنون والے پن کو دور فرما دے گا۔ اور وہ کون سی 10 آیات مقدسات ہیں؟ سورۃ البقرہ کی شروع کی 4 آیات مقدسات، پھر اس کے بعد 3 آیات درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیات مقدسات، پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات مقدسات ہیں۔ ان کا اتنا بڑا ثواب ہے، جب بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے کوئی اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ کوشش کریں کہ 10 آیات مقدسات کو آپ دیکھ کر پڑھیں، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ آج کل ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل بھی ہے، موبائل کے اوپر دیکھ کر پڑھ لیتا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سورۃ البقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 حکمتیں اور 1000 خبریں ہیں۔ اتنی بڑی صورت ہے، اور اس سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرنے کی دیر ہے، اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں بندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت شہادت یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم یہاں تک، اور پھر آگے ایک آیت مقدسہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر دن 70 مرتبہ اس کو پیار سے دیکھے گا۔ اللہ اکبر، محبت سے اللہ اسے دیکھے گا، پیار سے اللہ اسے دیکھے گا، اور اس کی 70 حاجات کو پورا فرمائے گا، اور ہر حاسد کے حسد سے اللہ اسے بچائے گا، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ آیت الکرسی آپ چاروں کونوں میں پڑھ کر دم فرما دیتے، یعنی پھونک مار دیتے۔ فرماتے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیاطین کو دفن فرما دے گا، شیاطین اس گھر میں نہیں ٹھہرتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں دن کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دیتا۔
اور جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور اگر کوئی پریشانی آئے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے ہم رجوع الی القرآن اور رجوع الی اللہ ہمارے اندر جب آئے گا، اللہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔